وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہفتہ وار تبدیلی کی تجویز منظور کر لی۔ آن لائن اور ورک فرام ہوم کے بارے میں سفارشات پیر کو پیش کرنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹاک اور کھپت پر اجلاس میں وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق ای سی سی سے منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی سمری کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ اقدامات کے باعث ایندھن اسٹاک کا مؤثر استعمال اور طلب میں کمی ہو سکے گی۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ اور صوبوں کو مشاورت سے پیر کو ورک فرام ہوم کے بارے میں سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کی منظوری دیں گے۔ They have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں نئے رہبر اعلیٰ کے لیے مشتبہ خامنائی کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ایران میں امریکی فوجی بھیجنے پر فی الحال کچھ نہ سوچنے کا کہا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا یقینی بنائیں گے کہ آئندہ ایرانی قیادت امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بن سکیں۔ مشتبہ خامنائی قبول نہیں، وہ والد کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ وینزویلا کی طرح ایران میں بھی مجھے نئے قیادت کے انتخاب میں شامل ہونا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران میں امریکی زمینی فوج بھیجنے پر غور کرنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ ایران نے اپنی بحریہ کھو دی، انہوں نے ہر چیز کھو دی ہے جو وہ کھو سکتے تھے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے انہیں ڈیل کے لیے کال کی۔ امریکہ سے سیز فائر یا مذاکرات کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی دعووں کی تردید کر دی۔ امریکی ٹی وی کے زمینی حملوں سے متعلق سوال پر عباس ارغچی بولے، وہ آئیں، ہم ان کا سامنا کرنے کو تیار ہیں، یہ ان کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سربراہی میں ایرانی لیڈرشپ عبوری کونسل کا چوتھا اجلاس۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ اسرائیل جنگ کے جوابی حملوں پر بات چیت کی گئی۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے 7ویں روز بھی جاری۔ امریکہ کو ایرانی میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹکام نے کہا ہے کہ امریکی فضائیہ کے B-2 طیاروں نے ایران میں میزائل تنصیبات پر تباہ کن حملے کیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جمعے کی صبح حملوں میں تہران میں رہائشی عمارت اور تہران یونیورسٹی کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے 13 صحت مراکز نشانہ بنائے جا چکے۔ حملوں میں ایران کے 4 ہیلتھ ورکر شہید اور 25 زخمی۔ تہران میں فٹ بال اسٹیڈیم بھی تباہ۔ اسرائیلی فوج کا ایران پر حالیہ حملوں میں 3 ایرانی ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز اور 6 ایرانی بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے بیروت سمیت مختلف شہروں میں فضائی حملے۔ اسرائیل پر حملوں کے لیے ایران کا جدید ہتھیاروں کا استعمال۔ کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائلوں سے تل ابیب پر حملہ، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ ایرانی ڈرونز کا خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن پر حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز خلیج سے دور چلا گیا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ابھی ہتھیاروں کا معمولی سا حصہ استعمال کیا، جلد ایسے اسٹریٹجک ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے۔ ایران نے بحرین میں اسرائیلی سفارت خانے کو نشانہ بنایا۔ ایرانی خبر ایجنسی کا دعویٰ، کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ گزشتہ روز امریکہ کویت میں سفارت خانہ بند کر کے عملہ نکالنے کا اعلان کر چکا۔ سعودی حکومت کا کہنے کہ دارالحکومت ریاض کے مشرق میں 3 ڈرونز تباہ کر دیے۔ سعودی عرب میں ایرانی سفیر علی رضا عنایتی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ایران کے خلاف اپنی فضائی، بحری اور علاقائی حدود استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر ایران سعودی عرب کا شکر گزار ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو $3.7 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے محکمہ دفاع کو موجودہ بجٹ سے زیادہ رقم درکار ہوگی۔ امریکہ کے کم لاگت کے گولہ بارود کی طرف جانے کے ساتھ ہی گولہ بارود کی قیمت کم ہو جائے گی۔
خلیجی ممالک امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری کے وعدوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ امریکی جریدے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ کی 3 بڑی معیشتیں امریکہ میں اور دیگر سرمایہ کاری سے دستبرداری پر غور کر رہی ہیں۔ ایک خلیجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ خلیج کی 4 بڑی معیشتوں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر میں سے 3 نے مشترکہ طور پر اپنے بجٹ اور معیشتوں پر پڑنے والے دباؤ پر بات چیت کی ہے۔ غیر ملکی ممالک کی کمپنی سے کیے گئے سرمایہ کاری کے وعدے، کھیلوں کی اسپانسرشپ، کاروباری معاہدے، سرمایہ کاروں کے ساتھ ڈیلز یا اثاثوں کی فروخت شامل ہو سکتی ہے۔ گزشتہ سال سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطے کے دورے کے بعد امریکہ میں سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ بھی کیا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان، برنٹ کی قیمت $82 فی بیرل ہو گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 3714 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,57,496 پوائنٹس پر بند۔ تائیوان کی اسٹاک مارکیٹ میں 4.3%، ممبئی اسٹاک مارکیٹ میں 1.5% کی کمی۔ ایران کے شہر مناب میں پرائمری اسکول پر ہونے والا حملہ ممکنہ طور پر امریکی فوج کی کارروائی کا نتیجہ تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا تحقیقات کے بعد دعویٰ، کہا رپورٹ کے مطابق مختلف شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسکول کی عمارت کو فضائی حملے میں شدید نقصان پہنچا۔ یہ حملہ اسی وقت ہوا جب اسکول کے قریب واقع ایک بحری اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا جسے ایران کی 5 سالانہ انقلاب کے زیر انتظام بنایا جاتا ہے۔ یونیسیف کا ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں میں بچوں کی شہادتوں پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال نے کہا ہے کہ ایران میں جاری فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں تقریباً 180 بچوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ مناب میں گرلز پرائمری اسکول پر حملے سے 7 سے 12 سال کی عمر کی 168 طالبات جاں بحق ہوئیں۔ ایران میں کم از کم 20 اسکولز اور 10 اسپتال حملوں میں متاثر ہوئے۔ تمام فریقین بین الاقوامی قوانین کے تحت شہریوں اور خصوصاً بچوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ امریکہ میں عیسائیوں کے مذہبی فرقے ایونجلیکل سے تعلق رکھنے والے پادریوں کا وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں اجتماع، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد۔ دوسری جانب امریکہ میں انتہا پسند عناصر ایران پر امریکی حملے کو صلیبی جنگ سے تعبیر دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریب کا اوول آفس میں انعقاد انتہا پسندوں کے مقاصد کو تقویت پہنچانے کا باعث بنے گا۔ امریکہ اور برطانیہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ امریکہ نے لیول 3 برقرار رکھتے ہوئے اپنے شہریوں کو سفر پر نظر ثانی کی ہدایت کی ہے۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہری بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں کا سفر نہ کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے لاہور اور کراچی میں غیر ہنگامی سفارتی عملے اور اہل خانہ کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود برطانوی عملہ اپنی نقل و حرکت محدود رکھے۔ دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر برطانوی شہری محتاط رہیں۔ ابوظہبی ایئرپورٹ سے محدود کمرشل پروازوں کا دوبارہ آغاز۔ ایئر لائن حکام کے مطابق ابوظہبی کی ایک ایئر لائن چند اہم شاہراہوں کے لیے محدود پروازیں چلائے گی۔ حالات بہتر ہونے پر مزید مقامات کے لیے پروازیں مرحلہ وار بحال ہوں گی۔ تصدیق شدہ ٹکٹ یا اطلاع کے بغیر مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ پہلے سے بکنگ رکھنے والے مسافروں کو نئی پروازوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ سیکیورٹی جائزے اور حکام سے مشاورت کے بعد پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ IMF کے پاکستان کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری۔ IMF کا صوبوں کے PSDP اخراجات پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز میٹنگ میں صوبوں نے IMF مشن کو PSDP اخراجات کی تفصیلات پیش کی۔ مشن نے کہا پہلے 6 ماہ کے دوران PSDP اخراجات زیادہ اچھے نہیں رہے، اگلے 6 ماہ میں PSDP اخراجات بڑھے تو اکاؤنٹ سرپلس کیسے رہے گا۔ IMF مشن سے پہلی میٹنگ میں توانائی شعبے کی اصلاحات زیر بحث آئیں۔ بجلی اور گیس کے بلوں سے FBR کو ملنے والے ٹیکس کا معاملہ بھی زیر غور۔ دوسری میٹنگ میں ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے متبادل طریقوں پر بات ہوگی۔
افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غزب للحق جاری. کرم سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دیں. پاک فوج نے آرٹلری فائر سے افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا. ارندو سیکٹر میں بھی افغان طالبان کے مرکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. قندھار میں افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ. ایمونیشن ڈیپوز کو بھی نشانہ بنایا گیا. افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی 41 پوسٹوں کو چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا. کارروائیاں چمن سیکٹر، یوب سیکٹر، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں کی گئی ہیں. روس میں تعینات پاکستانی سفیر کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازعات جلد ہونے کی امید. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ پاک افغان تنازع خطے کی بڑی جنگ میں تبدیل نہ ہو. پاکستانی عوام اور حکومت کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے. اگر افغانستان کی جانب سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہوئی تو جواب دینا پڑے گا. بھارت کو روس سے 1 ماہ کے لیے تیل خریدنے کی اجازت دے دی. امریکی سیکرٹری آف ٹریجری اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق یہ رعایت صرف سمندر میں پھنسے روسی تیل کی خریداری تک محدود ہوگی. روس کو بڑا مالی فائدہ نہیں ہوگا. ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد بعض بھارتی ٹی وی چینلز نے نہ صرف فیک ویڈیوز اور پرانے فوٹیج نشر کی ہے بلکہ جنگ کی کوریج کو سنسنی خیز انداز میں نشر کر کے خلیجی ممالک میں خوف اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. برج خلیفہ پر حملے کی فیک ویڈیو ہو، دبئی کے ایک اپارٹمنٹ میں موجود خاتون پر لائیو حملے کی جعلی ویڈیو، یا بحرین کی ایک پرانی ویڈیو کو دبئی پر حملہ قرار دے کر چلانا. خلیجی میڈیا نے اس بھارتی پروپیگنڈے کا پول کھولنا شروع کر دیا ہے. کہا بعض بدنام زمانہ بھارتی ٹی وی چینلز اسرائیل کا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اسلاموفوبیا بھارت سے نکل کر خلیجی ممالک تک پہنچ رہا ہے. عرب میڈیا ہاؤسز نے اپنی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ریپبلک ٹی وی، زی نیوز، انڈیا ٹی وی، آج تک، اے بی پی اور ٹائمز ناؤ جیسے بھارتی چینلز کے خلاف کارروائی کی جائے. الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا حکومت کی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اور رولز میں ترمیم کی بنیاد پر حلقہ بندی شیڈیول میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی. کے پی حکومت کے خط کے جواب میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئین اور قانون کے تحت حلقہ بندی کے لیے صوبائی حکومت سے مشاورت ضروری نہیں. قانون سازی یا ترمیم کی خواہش کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کو پابند نہیں کیا جا سکتا. ممکن نہیں کہ ترمیم خواہش کی بنیاد پر موجودہ لوکل گورنمنٹ قوانین کے تحت حلقہ بندی کا عمل روک دیں. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے انگلینڈ کو 7 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ہوم ٹیم نے 7 وکٹ پر 253 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں جیکب بیتل کی شاندار سنچری کے باوجود انگلش ٹیم 7 وکٹ پر 246 رنز بنا سکی. اتوار کو ورلڈ کپ کا فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان احمد آباد میں ہوگا. فائنل سے پہلے اختتامی تقریب میں معروف گلوکار رکی مارٹن آواز کا جادو جگائیں گے. میگا ایونٹ کے تمام میچز یوٹیوب پر اور ڈیجیٹل ایپ مائکو پر براہ راست نشر کیے جائیں گے. پاکستان کو ہاکی ورلڈ کپ میں پہنچنے کے لیے صرف ایک جیت کی ضرورت. ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں پاکستان آج جاپان سے مقابلہ کرے گا. شکست کی صورت میں ہاکی ٹیم کے ساتھ بھی اگر مگر کا چکر شروع ہو جائے گا. قومی ٹیم نے آخری بار ورلڈ کپ 2018 میں کھیلا تھا. ملک کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے آج یو اے ای، بحرین، کویت، قطر سمیت مشرق وسطی کی 106 پروازیں منسوخ. کراچی ایئرپورٹ سے 26 پروازیں، اسلام آباد ایئرپورٹ سے 18، لاہور ایئرپورٹ سے 22، پشاور ایئرپورٹ سے 14 فلائٹس منسوخ. پاکستان سے 7 دن میں مشرق وسطی کے ممالک کے لیے منسوخ پروازوں کی تعداد 814 ہو گئی. ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. ایران سے مزید 203 افراد تفتان پہنچ گئے. ضلع انتظامیہ کے مطابق وطن واپس پہنچنے والوں میں طالب علم، زائرین، سیاح شامل. تفتان سے کوئٹہ پہنچا دیا گیا.
باکو میں پاکستانی سفارت خانے کی آذربائیجان کے راستے انخلا کرنے والے پاکستانیوں کو آذری حکام سے پیشگی اجازت لینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تجاوزات ختم کرنے کے لیے 3 ماہ کے اندر تمام فلڈ زونز خالی کرانے کا حکم۔ پنجاب میں 17 مقامات پر منی ڈیم بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ کالا باغ اور سدھنائی کے مقامات پر آبی ذخائر کی سداد بڑھانے کا فیصلہ۔ آبی گزرگاہوں میں غیر قانونی تعمیرات پر پابندی یقینی بنانے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، دریا کے پیچ میں تعمیرات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے پر ہنگامہ آرائی اور 11 افراد کی ہلاکت کی واقعے کی انکوائری۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا، ڈی آئی جی ایسٹ فاروق لنجار، ایس ایس پی امجد شیخ، ایس ایس پی مہروز علی، ایس ایس پی عارف عزیز اور ایس پی زبیر نذیر شیخ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ کمیٹی کو واقعے کی مکمل تفصیلات بتائی گئیں، ہنگامہ آرائی کی ویڈیوز بھی پیش کی گئیں۔ انکوائری کمیٹی کے سربراہی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک کر رہے ہیں۔ کمیٹی کو 7 روز میں رپورٹ جمع کرانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ کراچی میں سیکیورٹی خدشات کے باعث ایم ٹی خان روڈ چھٹے روز بھی بند۔ اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ، یومیہ ہزاروں کنٹینرز کی ترسیل بھی متاثر۔ جیو نیوز کے نمائندے نے سڑکوں کی بندش کے باوجود 10 ایسے راستوں کی نشاندہی کر دی جہاں سے گزر کر امریکی قونصل خانے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ہائی ویز کی خراب صورتحال، ٹریفک حادثات کے مقدمات چیئرمین این ایچ اے اور آئی جی موٹر وے کے خلاف درج کرنے کا حکم۔ ہائی وے کی خراب صورتحال پر درخواست کی سماعت این ایچ اے حکام اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ این ایچ اے سب سے ناکارہ ادارہ ہے۔ آپ کو علم ہے حادثات میں کتنے لوگ جاں بحق ہوئے؟ وکیل این ایچ اے نے کہا، حادثات صرف ہائی ویز پر نہیں، دیگر اہم سڑکوں پر بھی ہوتے ہیں۔ لائسنس اور فٹنس کے لیے صوبے ذمہ دار ہیں۔ ایکسل لوڈ سے متعلق سندھ حکومت کو متعدد بار کہا، ایسی گاڑیوں کو موٹر ویز پر آنے سے روکیں۔ عدالت نے کہا، پیسے بھی تو آپ لے رہے ہیں، این ایچ اے سیفٹی آرڈیننس پڑھیں، صوبائی پولیس کی ذمہ داری ہے یا موٹر وے پولیس کی؟ جسٹس سلیم جیسر نے کہا، سکر سے اسلام آباد سفر کیا ہے، کیا اتنی دیر میں حالہ سے سکر پہنچ سکتے ہیں؟ سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی حکومت پنجاب کو بسنت پر بلا تفریق پالیسی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں بسنت فیسٹیول منانے کے لیے درخواست کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ درخواست چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوا دی۔ عدالت نے کہا کہ چیف سیکرٹری درخواست گزار کو سن کر 60 روز میں پالیسی بنا کر دیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پشاور میں وفاق کے تعاون سے ٹرین چلانے کا فیصلہ، وفاقی سیکرٹری ریلویز کو خط لکھ دیا۔ پاکستان ریلویز اور ورکنگ گروپ میں نمائندگی کے لیے تکنیکی ٹیم نامزد کرے گی درخواست۔ خط میں لکھا کہ پہلے مرحلے میں 62 کلومیٹر پر مشتمل پشاور نشہرہ جہانگیرہ ریلوے سیکشن پر کام ہوگا۔ پاکستان ریلویز کے انفراسٹرکچر کے استعمال پر ٹریک ایکسس چارج ادا ہوگا۔ صوبائی سیکرٹری محکمہ ٹرانسپورٹ محمد زبیر نے کہا کہ منصوبہ گیم چینجر ہوگا، پہلی مرتبہ صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر کام کریں گے۔ ایران نے جنگ کے آغاز میں ہی اردن میں جدید ترین تھاٹ سسٹم کا ریڈار تباہ کیا۔ عرب امارات میں 2 مقامات پر ریڈار کو نشانہ بنایا۔ سی این این نے سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے پر مبنی رپورٹ جاری کر دی۔ ایران کی حملوں کی کامیابی کی تصدیق۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایران نے کمیونیکیشن، ریڈار اور جاسوسی آلات کو نشانہ بنا کر فضائی دفاعی نظام کو کمزور کر دیا۔ اور معروف کامیڈین امان اللہ خان کے کردار مداحوں کو یاد، چاہنے والے ان کی برسی نہیں بھولے۔